انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب۔ چلیں اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ آپ جو ریئل ٹائم آ رہے ہیں سسٹرز کی کوسچنز بولیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائیو سیشن سے سوال ہے، یہ پوچھنا ہے کہ 4 رکعت نماز میں دوسری رکعت سے اٹھتے وقت تکبیر کہتے ہیں، پھر تیسری رکعت کی نیت سے پہلے رفع الیدین کرتے ہیں، تو جب بھی کیا تکبیر کہنی چاہیے؟ جب آپ تیسری رکعت سے کھڑے ہوئے نا تو اس وقت آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا، بس وہ اللہ اکبر کافی ہے۔ جب قیام میں پہنچیں گے تو صرف رفع الیدین ہی کریں گے، اللہ اکبر آپ پہلے کہہ چکے ہیں، دوبارہ سے اللہ اکبر نہیں کہیں گے۔ 4 رفع الیدین ہوتے ہیں نماز شروع کرتے وقت، ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور ہر 8 رکعت کے سٹارٹ میں، چاہے وہ پہلی ہو یا تیسری ہو۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کیا لڑکے کا نکاح اس کے باپ کے بغیر ہو سکتا ہے، مرضی کے بغیر؟ جی ہو سکتا ہے، لڑکے کا مسئلہ نہیں ہے، لڑکی کے لیے ولی ہونا شرط ہے۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے، کیا عورت بھی رفع الیدین کریں گی؟ جی عورت بھی نماز بھی پڑھے گی۔ اس سے پہلے لکھنا چاہیے تھا کہ عورت بھی نماز پڑھے گی، تو جب نماز پڑھے گی تو عورت جو ہے وہ ظاہر رسول اللہ کے طریقے پہ پڑھے گی نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے، کیا ہیئرز کو کیچر میں لپیٹ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیچر میں نہیں، اس کو اوپن آپ نے چھوڑنا ہے، بالوں کو کوئی بالوں میں اس طرح کی چیز نہیں لگانی۔ نبی الاسلام نے اسے اپنی اوریجنل حالت میں رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا بالوں کو۔ تو البتہ جو عموماً عورتوں نے پراندہ کیا ہوتا ہے، جو ان کی چٹیاں بنی ہوتی ہیں، وہ تو ان کی نارمل ہے نا، یا انہوں نے ربر بینڈ کے ذریعے وہ باندھے ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ نماز کے لیے اسپیشل نہ باندھیں۔ اگر آپ عام حالت میں بال جس پوزیشن میں رکھے ہوئے ہیں اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بھلے آپ نے کیچر بھی لگایا، عام حالت میں بھی اگر وہ کیچر چلتا ہے تو آپ اس حالت میں بے شک نماز پڑھ لیں۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے، آج کل ٹی شرٹ، کافی مگز پر فیملی فوٹو پرنٹ کروائی جاتی ہیں اور بیئرز کی خالی بوٹلز ڈیزائن کر کے گفٹ دیا جاتا ہے، ایسے گفٹ مینوفیکچر کرنے والا بزنس جائز ہے؟ نہیں غلط ہے، آپ نے اب اس قسم کی گندی چیزیں تو نہیں کرنی نا۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے، اگر داڑھی واجب ہے یا فرض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امام کی داڑھی بھی ہونی چاہیے، یہ اس میں امپلائڈ ہے کہ امام کی داڑھی ہوگی؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت کریں اور رجوع کریں۔ نہیں امپلائڈ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ مسلمان پہ سچ بولنا بھی تو فرض ہے نا۔ اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہونی چاہیے، جو جھوٹے مسئلے بیان کرتا ہے اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ داڑھی میں سب کچھ کیوں آپ نے گھسا دیا ہے؟ باقی ساری چیزیں بھی تو ہیں نا۔ تو ہم کیا ان اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہے جو جھوٹے دین بیان کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر داڑھی رکھنا واجب یا فرض ہے تو جھوٹ سے بچنا بھی تو واجب اور فرض ہے، سچ بولنا بھی واجب اور فرض ہے۔ تو ہم درگزر کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کے اعمال کا وبال ان کے اوپر ہوگا۔ اور اس سے بڑی پکی یہ ہے کہ بریلوی یہی تو کہتے ہیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہیں، اور اگر داڑھی فرض ہے تو عقیدہ تو سب سے پہلے فرض ہے۔ ظاہر عقیدہ تو داڑھی سے بڑی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ایک بندے کا عقیدہ خراب ہے تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ جب بریلویوں کا عقیدہ خراب ہے تو ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ تو لڑتے رہے قیامت تک آپ لوگ، آپ کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے میرے۔ نیکسٹ جی اگلا سوال ہے، کیا جن ریلیٹیو کی مدد ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے کرتے ہیں ان کو بینک اکاؤنٹ سے آنے والا انٹرسٹ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ وہ انٹرسٹ ہم خود بھی یوز نہیں کرتے، کن لوگوں کو یہ رقم دے سکتے ہیں؟ بینک کا آپ انٹرسٹ یوز نہ کریں، آپ بینک میں سے پیسے نکلوا کے اس اکاؤنٹ میں ڈالیں جس میں انٹرسٹ آتا ہی نہیں ہے۔ یہ کام آپ نہ کریں کہ آپ حرام کے پیسے لے کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اس سے نہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہونی ہے، نہ اس کا آپ کو ثواب ہونا ہے، الٹا گناہ ہونا ہے۔ آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں شفٹ کریں پیسوں کو فوراً سے پہلے۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے، سر کیا ایک عام انسان کو جنات نظر آ سکتے ہیں؟ کیا گھروں میں جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ گھر کا نل وغیرہ خود بہت کھل جاتا ہے، یعنی اوپن ہو جاتا ہے، تو کیا ایسا ہوتا ہے یا پھر یہ صرف وہم ہے؟ نہیں ہو بھی جاتا ہے، جنات والے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ بعض آپ سنت اذکار کرتے رہیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، رات کو سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ نل اگر اوپن ہو جاتا ہے تو کسی اچھے سے پلمبر سے رابطہ کریں، اور اچھی والی ٹوٹی آپ کو لگا دے، ہو سکتا ہے ٹوٹی کا اور کوئی مسئلہ ہو، اور اس کے باوجود ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر ایک CCTV کیمرہ لگوائیں تاکہ کنفرم ہو کہ یہ خود بخود کھول رہے ہیں یا کوئی اور کھول جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کھلنا ہی بند ہو جائے گا جیسے ہی آپ کیمرہ لگائیں گے۔ نیکسٹ جی اگلا سوال ہے، شہنشاہ نقوی صاحب کہتے ہیں کہ حتیم میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہا کی قبریں ہیں، اور ہم حتیم کا طواف کرتے ہیں، تو اس کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں یہ بات صرف شیعہ کے آنی ہے، اہل سنت کے یہاں بھی تاریخ کی روایتوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اس بات کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکیں، چاہے کوئی سنی کہتا ہے یا شیعہ کہتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا شہنشاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ قبر کا طواف جائز ہے؟ وہ کہیں گے کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ بس
وہ ممبر پہ خاص حالت میں ایک اپنی مستی میں بیان کرتے کرتے کر گئے, تو قبر کے طواف کو تو وہ بھی جائز نہیں سمجھتے. نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی, ماں باپ کے نام کا صدقہ ان کی اولاد کو دے سکتے ہیں, یعنی اپنے بہن بھائی کو؟ ہاں, بہن بھائیوں کو صدقہ لگ جاتا ہے, زکات بھی لگتی ہے, سب سے زیادہ حقدار ہی وہی ہے. اپنی اولاد کو آپ نہیں دے سکتے, بہن بھائیوں کو دے سکتے. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ میرے بچوں نے گھر میں نماز چھوٹی صورتیں سیکھنا شروع کر دی ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے 10 سال کے ہونے کے بعد قرآن شروع کریں تاکہ وہ قرآن کو معنی اور تفسیر کے ساتھ سیکھ لیں, تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ قرآن کا ترجمہ 10 سال کے بعد شروع کریں گے نا, قرآن تو آپ پڑھانا شروع کریں نا, عربی بولنے کی مہارت تو حاصل کریں نا, یہ کام نہ کریں. اب میری بچی ماشاءاللہ اس نے 7 سال کی عمر میں قرآن پورا مکمل کر لیا تھا, پورے قاریوں کی طرح وہ عربی لنگوسٹک کے ساتھ پڑھتی ہے, اسے ترجمہ نہیں آتا تو, لیکن وہ قرآن تو وہ سیکھ ہوئی ہے, اور اب ماشاءاللہ وہ 8 سال کی ہے, 3 بار وہ قرآن مکمل کر چکی ہے عربی کے ساتھ. تو عربی کی مہارت سے آپ ان کو کیوں 10 سال تک دور رکھ رہے ہیں؟ اس طرح میرے جو باقی بچے ہیں وہ انہوں نے پہلے عربی میں یعنی قرآن پڑھا, اس کے بعد جب وہ 10+ ہوئے ہیں تو پھر ان کو اردو ترجمے کے ساتھ بھی شروع کروایا قرآن. تو عربی لنگوسٹک سے تو دور نہ کریں. نیکسٹ. اگلا سوال ہے, یونیورسٹی میں بدکاری بہت بڑھتی جا رہی ہے, پیرنٹس شادیاں نہیں کرواتے, پہلے ڈگری کہتے ہیں لے لو, اور ڈگری تک عمر جو ہے بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے. لڑکی والے کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی, ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی مرضی کے بغیر, تو بدکاری کا ذمہ دار کون ہے؟ بدکاری کا ذمہ دار وہ خود ہی ہے جی, ماں باپ کہاں سے ذمہ دار ہو گئے؟ اور جن کو شوق چڑھا ہوا ہے شادیاں کرنے کا, آپ بھی کر بھی لیں, شادی کے بعد بھی آپ لوگ ذلیل ہوں گے. یہ جو اس قسم کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ بدکاری لوگ کر سکتے ہیں, شادی کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں. یہ شادی ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے, وہ ماں باپ ٹھیک ہے ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں. اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں. تعلیم کے دوران کوئی کام نہیں ہے کہ آپ تعلیم سے, بھائی ہم جب لوگ پڑھتے تھے ہمیں تو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملتی تھی کہ ہم اس طرح کے کاموں کے بارے میں سوچیں, تعلیم میں اتنے مغر رہتے تھے. تعلیم خود بہت بڑی ڈیوٹی ہے پوری کرنے والی, تعلیم پہ توجہ دیں چپ کر کے. نیکسٹ. جی السلام علیکم علی بھائی. نیکسٹ کویشچن ہے, ایک قادیانی عورت مسلمان مرد سے شادی کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں, پھر اپنے میکے والوں سے دلی محبت رکھے, آنا جانا غمی خوشی سب رکھے, اور کہے کہ ان میں اور مسلم میں کوئی فرق نہیں, وہ مسلم عورت کہلائے گی؟ دیکھیں اسے ایجوکیٹ کریں. باقی یہ وہ قادیانی کو چھوڑ دیں, وہ کافر بھی ہوتی جوز اور کرسچنز میں, تب بھی اس کے ماں باپ کے پاس جانے سے تو آپ اس کو نہیں روک سکتے نا, میکے جانے سے تو نہیں روک سکتے, وہ تو اس کا رائٹ ہے. تو قرآن میں ہے کہ تمہارے ماں باپ مشرک بھی ہو تب بھی دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے. باقی وہ جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے, ظاہر اسے پیار محبت سے اس معاملات کو سمجھائیں کہ ہمارے لیے ٹاپ پرائرٹی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے, اس کے بعد باقی رشتے ہیں. تو جو اللہ رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور گمراہی کا شکار ہیں, ان کے ساتھ آپ یہ والا معاملہ نہ کریں کہ کوئی فرق نہیں ہے. فرق تو ہے, کیوں نہیں ہے؟ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے, جو رسول اللہ کے بعد کسی قسم کی نبوت مانتا ہے وہ رسول اللہ کو گالی دے رہا ہے. وہ کس طرح باقی مسلمانوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل, نیور ایور. تو علمی طریقے سے قائل کریں, زبردستی قائل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک کسی کی غلطی اس پر علمی طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کریں گے, جذبات کی دنیا سے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. میری ایک ویڈیو دیکھیں, قادیانیوں کو مسلمان بنانے والا ویڈیو کلپ, 50 منٹ کی وہ ویڈیو ہے, 1.5 مہینہ پہلے اپلوڈ ہوئی ہے, کمال کی ویڈیو ہے, وہ آپ دکھائیں ان کو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. نیکسٹ. اچھا بھائی, یہ سسٹر کا سوال ہے, یہ تھوڑا سا لمبا سوال تھا, تو میں نے پہلے ان کے جو پیراگراف تھے نا وہ کٹنگ کر دیے تھے, صرف بیچ میں سے یہ لیا. وہ جو پہلے پیراگراف تھے وہ یہ تھے کہ یہ سسٹر باہر یو کے میں تھی اور اس نے اپنے والدین سے پیسے لے کے یہ یو کے گئی تھی. اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے ادھر سے پاکستان سے ایک لڑکے کو بلایا اور اس کا نکاح ہوا اور ان کے 2 بچے ہو گئے. پھر اس لڑکے نے ان کو واپس پاکستان بھیج دیا, پھر یہ ان کے اپنے میکے میں رہتی رہیں. اب یہ چاہ رہی ہیں واپس جانا یو کے میں, اور ان کے ہسبینڈ نے ان کو کہا ہے کہ ہسبینڈ کی مرضی کے بغیر یو کے ٹریول کر رہی ہو, جب ہسبینڈ یو کے میں رہتا ہے, میں سسرال میں 2 بچوں کے ساتھ پاک میں رہ رہی ہوں, کیا شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی ڈیسیژن لینا گناہ ہے؟ اب یہ واپس جانا چاہ رہی ہیں. جی شوہر تو ظلم کر رہا ہے نا, مطلب ادھر وہ سسرال میں یعنی نوکرانی دے گیا اپنے ماں باپ کو کہ یہ لو سنبھالو تمہارے برتن اور کپڑے دھوئے گی, خود وہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ بے شرم انسان ہے, وہ ظلم کرتے ہیں یہ لوگ عورتوں کے ساتھ. اس عورت کے نام کے اوپر تم ویزا ویل کر رہی ہو اور اب اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ وہاں پہ رہے. اگر وہ رکھ سکتا ہے اپنی بیوی کو, اس کے پاس اتنے سورس آف انکم موجود ہے, تو قطعاً اس کی بیوی کو یہاں وہ نہ رکھے. اور باقی یہ جو اس نے سفر کرنا ہے وہ بالکل کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی خامد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, خامد خود بدماشی کر رہا ہے. اور دوسرا وہ سفر جو منع ہے نا بغیر محرم کے, وہ والا سفر ہے جس میں حالت امن نہ ہو. حالت امن ہو پھر آپ سفر کر سکتے ہیں. جو لوگ سیٹلڈ بھی ہیں یورپ امریکہ میں, بےچارے وہ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ اپنے بیوی بچوں کو 2 سال بعد پیچھے بھیجتے ہیں اپنے ماں باپ کے پاس یا اپنی بیوی کے ماں باپ کے پاس, تو خود بےچارے ساتھ نہیں آتے ہیں کیونکہ ٹکٹ نہیں افورڈ کر سکتے. وہ تو کبھی مسئلہ نہیں پوچھتے کہ بغیر محرم کے آپ سفر کر رہے ہیں. بغیر محرم کے کون سا سفر ہوا؟ وہاں سے وہ جہاز میں بٹھا رہے ہیں, جہاز میں آپ حالت امن میں سفر کر رہے ہیں اور آگے جا کے اتر جائیں. اور وہ حدیث بخاری کی کہ ایسا امن ہوگا عرب کی سرزمین میں کہ اکیلے عورت عراق سے چلے گی زیورات کی لدی ہوئی اور طواف کعبہ کر کے واپس چلی جائے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. یہ حدیث اصل ہے اس بات کی کہ
اگر حالت امن ہو تو عورت اکیلے بھی سفر کر سکتی ہے. جی نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, پر ہم اللہ پر ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیا کوئی پروف ہے اس بات کا یا پھر یہی غیب پر ایمان ہے؟ جی ہے پروف. آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, فرام کریشن ٹو کریٹر, فرام کریشن ٹو کریٹر, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ. بڑے سے بڑے ایتھیسٹ کو بھی دکھائے نا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی منہ بند ہو جائے گا. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. میرا بیٹا 7 سال کا ہے, اس نے آپ کی ویڈیو دیکھی حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مجھ سے پوچھا کہ ماما پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو اتنے مسلم مرڈر کرنے پر پنش نہیں کیا؟ جواب, اس سے بڑی کیا پنشمنٹ ہے کہ رسول اللہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اللہ میں اس سے بری ہوں جو اس نے حرکت کی. باقی ظاہر ہے کہ یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے نا, مطلب اس طرح غلطی سے, تو پھر اس کا آپ نے بلڈ منی دینی ہے. تو نبی الاسلام نے وہ جو لوگ اس طرح قتل ہوئے تھے ان کی بلڈ منی دی تھی, بیت المال سے ادا کی تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ رسول اللہ نے اعلان برات کر دیا اور ان کی طرف سے بلڈ منی ادا کر دی تھی. ظاہر ہے اس کے بدلے ان کو قتل تو نہیں کروانا, ان سے غلطی ہوئی تھی نا, ایک جان بوجھ کے انہوں نے قتل نہیں کیا, انہوں نے غلط انٹرپریشن کر لی اس معاملے. نیکسٹ. جلوی نیکسٹ کویشچن ہے. میرے سسر کے 4 بیٹے ہیں, اس میں 2 بیٹے بزنس میں ساتھ تھے, ساری پراپرٹی سسر جی کے نام پہ تھی, وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ وراثت تو تب تقسیم ہوگی جب آپ کے سسر فوت ہوں گے. فوت ہونے کے بعد آپ کے سسر کے نام پر جو کچھ ہے نا وہ تقسیم ہوگا. اگر 2 بیٹوں نے اپنے نام پہ لگوا لیا ہوا ہے 2 نمبری کر کے, تو وہ تو اب تقسیم نہیں ہو سکتا, نہ آپ جوڈیشری میں سے ثابت کر سکتے. تو تقسیم اس طرح ہوگی کہ 1/8 حصہ آپ کی ساس کو ملے گا, زندگی میں نہیں وراثت ہوتی, وراثت مرنے کے بعد ہوتی, اور باقی 4 بیٹوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی اگر وہ سسر کی ملکیت ہے وہ کاروبار. تو یہ آپ کسی وکیل سے رابطہ کریں. شرعی مسئلہ تو میں نے وراثت کے قوانین جو ہے وہ بیان کیے, وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. کیا سنت نماز میں قرآن موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اسے قرآن پڑھنے میں تراویح کی طرح زیادہ سے زیادہ ریپیٹ کر پائیں گے؟ اور سنت میں بھی پڑھیں بھائی, فرض میں بھی پڑھ لیں اگر آپ کا دل کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے تو بہت سال پہلے کہا تھا کہ جس امام مسجد کو قرآن زبانی یاد نہیں ہے وہ کم از کم جاری نمازوں میں قرآن مصحف ہاتھ میں پکڑ کے ایک طرف سے قرآن شروع کرے, تاکہ رمضان آنے سے پہلے 2-3 مصحف وہ مکمل کر لے اور لوگ بھی گو تھرو ہو جائیں. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے. میرا علی بھائی سے سوال ہے کہ لوگ ناف پر جانے کا دم کرواتے ہیں. دم کرنے والا دور بیٹھا ہوا جیسے کہ موبائل پر مریض اور کسی کی امی کے نام پوچھتا ہے اور دم کرتا ہے, یہ پوچھتا ہے یہ کہ کیا ایسا کہیں ثابت ہے, آرام آ جاتا ہے, یا پھر یہ بھی کوئی شرک ہے؟ نہیں, شرک کہاں سے ہو گیا میرے بھائی؟ مسلم میں حدیث ہے کہ تم اپنے زمانے جاہلیت کے دم بھی مجھ میں پیش کرو, اگر ان میں شرک نہیں تو اسے کرتے رہو. بالکل موبائل پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے, اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں, بس صرف یہ ہے کہ وہ جو دم میں الفاظ بول رہے ہیں وہ شرکیہ نہیں ہونے چاہیے. نیکسٹ. جلوے نیکسٹ کویشچن ہے. میری عمر 29 ایئرز اولڈ, کزن کسی بیماری کی وجہ سے بلائنڈ ہو گئی ہے. ان کو پیریڈز کی ڈیز میں بہت پرابلم ہوتی ہے, صفائی کا خیال رکھنا مشکل ہوتا ہے. کیا ایسی سچویشن میں وہ اپنا یوٹرس ریموو کروا سکتی ہے تاکہ پیریڈز ہونا بند ہو جائیں؟ نہیں, یہ حرکت نہیں کرنی ہے. یوٹرس ریموو کروا دی تو وہ ماں نہیں بن سکتی. کیا بات کر رہی ہیں؟ مطلب انہوں نے اپنی لائف کنکلوڈ کر لی ہے کہ اب انہوں نے مر جانا ہے, اور اللہ نے ایک نعمت لی ہے, باقی نعمتیں تو دی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. بخاری کی حدیث ہے, حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے سے میں آنکھیں لوں گا تو اس کی جزا پھر جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے. تو انشاءاللہ جنت آپ کی گارنٹیڈ ہے, آپ اللہ کو رسپانس کریں. یوٹرس کیوں ریموو کروانی ہے آپ نے؟ دنیا میں اتنی بلائنڈ عورتیں ہیں, تو کیا وہ ان پورے معاملات کو نہیں لے کے چلی؟ اور اب آپ تو ابھی وہ عورت تو ابھی بلائنڈ ہوئی ہے نا, پہلے تو ٹھیک تھی نا. تو ایسے لوگ تو زیادہ اچھے طریقے سے اپنے باقی کا صفائی کا خیال رکھ سکتے ہیں. اور باقی اگر وہ آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے کہیں کوئی ایسا دھبا لگا بھی رہ جائے تو ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے, وہ شرعی معذور ہے. اپنی طرف سے کوشش کریں بس. نیکسٹ. جلوی نیکسٹ کویشچن ہے. السلام علیکم, میری بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کیسے کریں؟ مطلب دین تعلیم تو دینی ہے مگر دنیاوی تعلیم کہاں تک کروانی ہے؟ جتنی بھی بڑی سے بڑی تعلیم ہو سکتی ہے وہ دلوائیں. بالکل, تعلیم کا تو کوئی ایکویلنٹ نہیں ہے جی, تعلیم ضرور دلوائیں. آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کم از کم کتنی تعلیم ہو, تو میں کہتا ہوں کم از کم بیچلر ڈگری ضرور ہونی چاہیے. نیکسٹ. جلوی نیکسٹ کویشچن ہے. اگر کسی کے دل میں تکبر آئے اور انسان نہ چاہتا ہو کہ تکبر آئے تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ نہیں, انسان تو چاہ رہے نا کہ تکبر نہ آئے, تو وہ باقی جب تک آپ اس تکبر کا اظہار نہیں نہ کرتے, کسی کو آپ ڈیگریڈ نہیں کرتے, بس دل میں کوئی کیفیت آ گئی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. جب تک آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر لیتے اس کے اوپر
عمل نہیں کر لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اتنا سینس ہونا کہ تکبر نہ ہے, یہی اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر عاجزی پیدا کر دی ہے. الحمدللہ. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے, کیا ایک ہندو لڑکی جو اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہو اور اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو, وہ خود ہی کلمہ پڑھ لے, کسی کو نہ بتائے, تو کیا وہ مسلم شمار ہوگی؟ ہاں جی, اللہ کے حضور تو مسلمان شمار ہوگی, لیکن بہتر ہے کہ اسے بھی اگلا سٹیپ لے, کیونکہ ابھی اس نے نماز بھی پڑھنی ہے, کل کو شادی بھی ہونی ہے, پھر وہ سارے معاملات لے کے چلنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ استقامت دے جی آپ کو, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے, آپ سب فرقوں کا پیچھے نماز کے قائل ہیں, آپ قادیانیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں, کیا وہ بھی کلمہ گو ہیں اور مسلمان ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے کہ ظاہری کلمہ کو مانا جائے گا. نہیں, وہ کلمہ گو ہے نا, لیکن کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے نا جب تک آپ ضروریات دین کو نہیں مان لیتے. ایک بندہ کہتا ہے میں کلمہ گو ہوں لیکن نماز فرض نہیں ہے تو وہ کافر ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں کلمہ گو ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم نہیں مانتا تو وہ کافر ہے. اللہ کی کسی ایک صفت کا انکار کرنا بھی. اس طریقے سے ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. ختم نبوت کے اندر بہت بڑے لیول کا انہوں نے بگاڑ پیدا کیا, تو وہ مسلمانوں کا ایک فرقہ نہیں ہے اس وقت, مسلمانوں سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے جو کہ کفر کی روش اختیار کر چکا ہے. ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے, میں نے کچھ عرصے تک بغیر کان کا مسح کیے وضو کیا ہے, صرف سر کا مسح کرتی تھی, اس طرح میرا وضو ہو گیا تھا؟ ہاں جی, کیوں نہیں ہو گیا؟ سر کا مسح کافی ہے. کان کا مسح تو سنت ہے, قرآن میں تو کان کے مسح کا ذکر نہیں, سر کے مسح کا ذکر ہے. کان کا مسح, کلی, ناک میں پانی چڑھانا, یہ سنت ہے, یہ وضو میں کوئی فرائض نہیں ہے. وضو میں سر کا مسح کافی ہے. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن, آئی ایم اے ڈاکٹر, فی الحال جاب نہیں کر رہی بچے اینڈ گھر کی وجہ سے, 7 ایئرز جاب کی ہے. مائی پیرنٹس اینڈ ان لاز کہتے ہیں کہ جاب کرنی چاہیے. ایجوکیشن کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کا لوگوں کا فائدہ کیوں نہیں کیا, کہ اس نے لوگوں کا فائدہ کیوں نہیں کیا؟ لوگوں کا فائدہ کریں اور اپنے میاں بیوی جو ہے وہ اپنے بچوں کا نقصان کر بیٹھے. یہ تو کوئی دینداری نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کا فائدہ کرتے ہوئے اپنا بیڑا غرق کر لینا. اگر آپ مینج کر سکتی ہیں بچوں کے ساتھ, اچھی صحت کے ساتھ, اپنے گھر کے معاملات کو بھی, اگر کوئی آپ اتنی ٹارزن قسم کی خاتون ہے یا سپر مین ہے تو ضرور کریں. ادروائز ہم نے تو دیکھا ہے کہ مجبوراً نہیں جو عورتیں وہ اس طرح کی جاب کرتی ہیں. ادروائز ٹھیک ہے, آپ پارٹ ٹائم گھر میں, یہ ابھی آپ کے میں ان لاز کا شوق نکال دیتا ہوں, آپ پارٹ ٹائم نا اپنی بیٹھک کے اندر پریکٹس شروع کر دیں اور فری علاج کریں غریبوں کا, اور جو آپ کے زکات کے پیسے ہیں نا اس میں سے دوائیاں بھی ان کو فری دیں. میں دیکھتا ہوں آپ کے ان لاز کا فوراً شوق گزر جائے گا عوام کی خدمت کرنے کا. وہ آپ کو پیسہ کمانے والی مشین بنانا چاہتے ہیں تو وہ کام آپ نہ کریں, اور اگر وہ واقعی اس طرح کا جذبہ رکھتے ہیں تو بالکل میں آپ کو سپورٹ کروں گا. آپ ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ ضرور پریکٹس کریں اپنی بیٹھک کے اندر اور غریب لوگوں کو دیکھیں, مفت, بہت اچھی بات ہے. جس طرح کئی عورتیں ہیں جو قرآن اچھا جانتی ہیں وہ قرآن 1 گھنٹہ فری پڑھاتی ہیں, آپ 1 گھنٹہ فری مریضوں کو دیکھیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ گھر سے باہر جاب کر رہی ہیں اور آپ کے بچے رل رہے ہیں اور باقی معاملات ڈسٹرب ہیں تو پھر تو ایسے ہی کوئی معاملہ نہیں ہے. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے, کیا عورتوں کی نماز کا طریقہ مختلف ہے یا ہم کوئی نماز فالو کر سکتے ہیں جو آپ نے سکھائی؟ جی, مرد و عورت کی نماز کا طریقہ سیم ہی ہے, میں نے بتا دیا. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے, میں نے بہت دفعہ گناہ کر کے معافی مانگی, گناہ نہیں بتا سکتی پبلکلی, پھر میں توبہ کر لیتی, لیکن اب مجھے ڈر کہ مجھے معافی ملی ہوگی یا نہیں. اور جناب آپ روزانہ 1000 دفعہ بھی گناہ کر کے 1000 دفعہ بھی توبہ مانگے نا تب بھی توبہ قبول ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے, موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. لیکن توبہ کرتے وقت آپ کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے میں دوبارہ گناہ کروں گا. اس وقت آپ پکے دل سے توبہ کریں, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو استقامت مل جائے گی. اور دوسرا, پبلکلی کیا آپ نے چھپ کے بھی اپنے کسی گناہ کا اظہار کسی بندے کے سامنے نہیں کرنا, یہ خود الگ سے ایک گناہ ہے, آپ اور کا اور اللہ کا معاملہ ہے بس. نیکسٹ. جی بھائی وینسڈے کو نیل کاٹنا منع ہے کیا؟ نہیں, بس یہ ہمیں مشہور کیا انہوں نے. نیکسٹ. جی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے, میرے ہسبینڈ جب ہم شیعہ کے پیچھے, میرے خیال سے مکس ہو گیا, چلے جو جی صلح حدیبیہ والی حدیث میں مبارکہ سہارا لیتے ہوئے حج کی قربانی منا کے علاوہ اپنے گھر میں قربانی کی جا سکتی ہے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قربانی دی تھی. جی وہ تو جس وجہ سے دی تھی نا تو اس وجہ سے کی جا سکتی ہے نا, ویسے تو نہیں ہوگی قربانی. بخاری میں حدیث ہے, جب عبداللہ ابن زبیر اور یزید کی جنگ تھی تو اس وقت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ شریف تک میں نہ پہنچ سکا تو ہم حدیبیہ والی سنت پہ عمل کریں گے اور مینا تک ہم نہیں جائیں گے, ہم راستے میں قربانی کر دیں گے. جی آج اگر سعودی حکومت خانہ کعبہ شریف میں مینا میں پابندی لگا دے کسی وجہ سے تو آپ راستے میں اپنی قربانی ذبح کر لیں گے. لیکن اگر پابندی نہیں ہے تو پھر مینا کے بغیر نہیں, وہ قرآن میں واضح ہے کہ جب تک قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے تم احرام نہیں کھول سکتے, اور قربان گاہ مینا ہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوگی. نیکسٹ. جی علی بھائی عورت کے غسل کا طریقہ بتا دیں. وہی ہے جو مردوں والا ہے, آپ نے نماز کا سا وضو کرنا ہے اور اس کے بعد پورے ظاہری بدن کے اوپر آپ نے پانی بہانا ہے. البتہ عورتیں جو حیض کا غسل ہے وہ چٹیاں کھول کے کریں گی, اور جو عام غسل جنابت ہے اس کے لیے چٹیاں کھولنے کی ضرورت نہیں, اوپر سے پانی بہا لینا کافی ہے. نیکسٹ.
جلی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, صحیح حدیث سنی تھی اگر کوئی غیر محرم کسی کو ٹچ کرے تو وہ بندہ گناہ تو وہ بڑا گناہ ہے, لیکن جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں چیک اپ کے لیے تو وہاں پر میل ڈاکٹرز اور نرس ہوتے ہیں, اس کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, اس کے پھر احکامات بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس میں بھی میں نے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کی بھی ہے کہ مردوں کے لیے مرد نرسیں رکھیں, عورتوں کے لیے عورت نرسیں رکھیں, لیکن اگر کہیں مینج نہیں ہوتا تو میں نے کہا تھا دستانوں کا استعمال کر لیں, ڈائریکٹ نیکڈ نہ چھوئیں. ڈاکٹر کا پیشنٹ کو چھونا, اس میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ بھی آپ دیکھیں. تو یہ ایک ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے, یہ اس طرح کا چھونا شمار نہیں ہوتا, مجبوراً ایک معاملہ ہو رہا ہوتا ہے, اور مجبوری میں تو کئی ایک چیزیں وقتی طور پہ جائز ہو جاتی ہیں. نیکسٹ جلی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, جب ہم شیعہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ تو دعائیں بھائی دائیں بائیں سلام نہیں کرتے, وہ تو ہاتھوں سے کرتے ہیں, تو اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھوں سے سلام کر لیں یا بعد میں دائیں بائیں؟ بس ٹھیک ہے, وہ بھی نماز کا اختتام اس طرح کرتے ہیں, آپ اس طرح کر لیں. ایران میں شیعہ سلام پھیر کے بھی کرتے ہیں, شیعہ کے یہاں دونوں طریقے معروف ہیں, لیکن زیادہ تر وہ دوسرے طریقے پہ عمل کرتے ہیں. نماز تو مکمل ہوگی نا دونوں کیسز. جی نیکسٹ جلی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, کیا ہم اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سبیرہ فرام کشمیر. دروازہ کھولو گیا, کیا ہم اذان کے وقت نماز بات ٹھیک, ہاں پڑھ سکتے ہیں, ایک اذان سن لی کافی ہے, نماز ہو جائے گی آپ. نیکسٹ جلی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو ٹھنڈا کر کے کھاتے تھے؟ ہاں جی, روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ نبی الاسلام بہت زیادہ تیز گرم روٹی استعمال نہیں فرماتے تھے, تو وہ تو کھانی بھی نہیں چاہیے, زبان ہی جلانے والی بات ہے. ٹھنڈی والا نہیں ہے کہ بھئی آپ نے ٹھنڈی برف کر کے کھانی, یہ نہیں چیز, یعنی اتنی گرم نہ ہو کہ آپ کو تکلیف ہو کھانے میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی الاسلام دودھ کو ٹھنڈا کرتے تھے پانی ملا کے, بخاری مسلم میں آیا. نیکسٹ جلی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, کیا آج آپ نے کوئی پوڈ کاسٹ کی ہے؟ آج نہیں, میں نے کوئی پوڈ کاسٹ تو ہماری ریکارڈ ہوتی ہے اتوار والے دن, اور وہ اکٹھی 2-3 اگر ہو جائے ریکارڈ بعد میں اپلوڈ ہوتی ہیں. میں نے کوئی پوڈ کاسٹ ریکارڈ نہیں کیا, مجھے تو اس کی حکمت نہیں سمجھ یہ سوال لکھا کیوں آ رہا ہے. نیکسٹ جلی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, کیا وضو کرتے ہوئے کلی اور ناک میں پانی بھی 3 دفعہ سے زیادہ یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نہیں, 3 سے زیادہ کیوں کرنا ہے, فضول خرچی کیوں کرنی ہے, 3 دفعہ کافی ہے. ہاں اگر کسی کا ناک صاف نہیں ہو رہا, کوئی نزلہ زکام لگا ہے تو بے شک 10 دفعہ کرے, ناک صاف کرنا تو آپ کا شرعی حق ہے. 3 دفعہ سے زیادہ خلاف سنت ہے. نیکسٹ جلی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, کیا صدقے کے پیسے یا کوئی چیز دینی ہو تو جس کو دی جائے اسے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ صدقے کی ہے, کیونکہ کسی کو کہیں کہ صدقے کی تو وہ لیتے نہیں ہیں کہ ہم صدقہ نہیں لیتے, جبکہ انہیں نیڈ بھی ہوتی ہے. تو صدقے کا آپ نے بتا کے تو نہیں دینا, قرآن میں واضح ہے کہ اپنی نیکیوں کو نمائش کر کے ضائع نہ کرو, نہ بتانا ضروری ہے. تحقیق آپ ضرور کریں گے نا, کسی سید کو آپ صدقہ دے دیں اسے تو نہیں لگے گا. اگر کوئی نیڈی بندہ ہے تو آپ اسے نہ بتا کر دیں, زکات بھی دیں صدقہ بھی دیں, یہ نہ بتائیں کسی کو عیدی کہہ کے, کسی کو گفٹ کہہ کے. قرآن میں تو واضح ہے کہ آپ نے اپنی نیکیوں کو جو مال خرچ کرنے کے والے سے واضح ہے کہ وہ ریاکاری سے ضائع نہیں کرنا. نیکسٹ جلی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, ڈاکٹر فرد ہاشمی کہتی ہیں لکوریا سے کپڑے ناپاک اور وضو ٹوٹ جاتا ہے, عورتوں کے لیے بہت مسئلہ ہے, اور ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ حیض جب شروع ہو اگلے 24 آور کے بعد ایک دن کنسیڈر ہوگا, جیسے کہ آج سے 2 سے کل. نہیں, ظاہر ہے 24 گھنٹے میں ہی ایک دن شمار ہوتا ہے نا, یہ بات تو ٹھیک ہے, اس میں تو غلط بات نہیں ہے. لکوریا والا ایشو میں نے بتایا یہ ایک فقہی اختلاف ہے, یہ اس طرح کو واضح وہ والا معاملہ نہیں ہے جو قرآن و سنت میں اس طریقے سے ایڈریس کیا ہو. تو اس میں ان کا یہ موقف ہے, حنفیوں کا یہ موقف ہے کہ لکوریا کی جو رطوبت ہے وہ بھی پاک ہے اور وضو بھی نہیں توڑے گی. تو میرا موقف تو احناف کے ساتھ ہے, باقی جو ان کے ساتھ سیٹسفائی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو آپ فالو کریں, اور کپڑے کی ناپاکی سے بچنے کے لیے پھر انڈر ویئر اور ٹیشو پیپر کا استعمال کریں, یہی ہو سکتا ہے. جی نیکسٹ یہ نیکسٹ کوشچن ہے, میرے گھر رشتہ آیا ہے اور وہ مجھے پسند تھا, لیکن اس کا رشتہ کسی اور سے ہو گیا, تو کیا میرا ابھی اس کے لیے میں اس کے لیے بھی دعا کر سکتی ہوں کہ میرے حق میں بہتر ہو جائے؟ نہیں, وہ رشتہ کہیں اور ہو گیا تو اب آپ نے توڑوانا ہے. یہ دعا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ کے بندوں, اللہ سے ڈر جاؤ, ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اچھا نہ ہوتا, آپ کے پسندیدگی سے یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ آپ کے لیے اچھا بھی ہوگا. نیکسٹ جلی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, ہسبینڈ کی توجہ اور محبت لینے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ آپ سچ بول کے مطلب توجہ لیں نا, آپ اچھے کام کریں نا, اپنے خامند کو ڈیو رسپیکٹ دیں, اس کے کھانے پینے کا اہتمام اچھے طریقے سے کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ذریعہ. جھوٹ بول کے آپ نے کیوں رسپیکٹ کروانی ہے, وہ پھر عارضی ہوگی, جب جھوٹ پکڑا گیا تو آپ کی جو سچی باتیں وہ بھی 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. نیکسٹ جلی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, روزوں کے فدیے کی رقم کیا ضروری ہے کہ غریب کو دیں یا کسی نیک عمل میں مدد کے لیے دے سکتے ہیں, جیسا کہ کسی غریب کا علاج یا اسلام 360 جیسی ایپس کی مدد کرنا؟ نہیں, اس کام میں نہیں لگائے گا. فدیہ جو ہے وہ غریبوں کو دینا ہے. زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں نا اس میں فی سبیل اللہ آ جاتا ہے, ادھر صرف فدیے کا ذکر ہے, مسکینوں کو دینا ہے, یہ واضح ہے, آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. نیکسٹ
جلوی نیکسٹ کویشچن ہے کیا خواتین کے لیے اپر لپس کے بال ریموو کرنا اور چن کے نیچے جو ہارڈ بال آ جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ بڑھتے بھی ہیں ان کو ریموو کرنا بھی چہرے کے بال اکھاڑنے میں شامل ہے؟ نہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. جس سے مردوں کی مشابہت ہو وہ بال آپ اکھاڑ سکتے ہیں, بلکہ ضروری اکھاڑے, کیونکہ یہ مردوں کی مشابہت بن جاتی ہے نا. جس طرح مردوں کے لیے داڑھی کا مونڈنا حرام ہے, اس طرح عورت کے لیے داڑھی کے بال بڑے ہوں تو اس کا رکھنا حرام ہے, وہ ریموو کرے گی. نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویشچن ہے بورڈ ایگزام میں چیٹنگ کرنے اور سورس لگوانے کے بعد توبہ کی, اب کیا اس کی بنا پر انکم حلال ہوگی؟ اللہ کو پتہ ہے جی, اللہ کرے حلال ہی ہو, میں دعا ہی کر سکتا ہوں آپ کے لیے. نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویشچن ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا مصر کی سلطنت فاطمہ کا تعلق اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے تھا؟ اس کی وضاحت فرمائیں جزاک اللہ خیرہ. ہاں جی, مصر کی جو یہ فاطمیہ حکومت تھی نا, وہ اتنا عصری شیعہ نہیں تھے, وہ اسماعیلی شیعہ تھے جو آج کل آغا خانی کے نام سے مشہور ہے. امام جعفر علیہ السلام کے 2 ڈومیننٹ بیٹے تھے, امام باقر, امام موسیٰ کاظم اور امام اسماعیل. جس طرح کے امام زین العابدین کے 2 ڈومیننٹ بیٹے تھے, امام باقر اور امام زید. وہ زیدیہ وہاں سے علادہ ہو گئے اور امام باقر کو اتنا عشری شیعہ لے کے چلتے ہیں. امام باقر کے بیٹے تھے امام جعفر, امام جعفر کے بیٹے تھے امام اسماعیل اور امام موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم کو اتنا عشری شیعہ لے کے چلتے ہیں, اور امام اسماعیل کی نسبت سے اسماعیلی یا فاطمی کہلاتے ہیں. تو وہ شیعہ کا ہی ایک سیکٹ تھا. نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویشچن ہے اللہ نے مردوں کو حوریں دینے کا وعدہ کیا, اس طرح عورت کو الگ سے کسی نعمت کے دینے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ نا انصافی نہیں ہے؟ کیا جنت میں عورتوں کی بھی زیادہ مرد مل سکتے ہیں؟ آخرت میں تو برابری ہونی چاہیے. ہاں جی, اس کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا, انشاءاللہ آپ کی تسلی ہو جائے گی. نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویشچن ہے کیا 2 آئیڈیوں سے ایک ہی سوال آ گیا. ہاں جی میرا نام میں میاں والی سے ہوں, نماز میں اللہ تعالیٰ کا خوف آنا اور نماز میں آنکھوں سے آنسو نکل آنا, تو ایسی نماز کا اجر کتنا ہوگا دوسری نمازوں کی بنسبت؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ استقامت دے, اجر زیادہ نصیب کرے. دیکھیں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. تو انشاءاللہ اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویشچن ہے حضرت عمر نے بھی بیت المقدس فتح ہونے کے بعد یہودیوں کو وہاں آنے کی اجازت تو دی, لیکن زمین خریدنے کی اجازت نہیں تھی, تو پھر پاکستان میں قادیانیوں کو ہر قسم کی آزادی دینے کے حق میں کیوں ہیں آپ؟ میرے بھائی, سعودی عرب والے تو کسی مسلمان کو بھی زمین نہیں خریدنے دیتے, حرمین کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے. باقی پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, پاکستان کے جھنڈے میں سفید پورشن غیر مسلموں کے لیے بھی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو یہ غلط بتایا گیا ہے کہ پاکستان صرف مسلم اسٹیٹ ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب ہے کہ یہاں پہ رولز اسلامک ہوں گے, باقی جو غیر مسلموں کو بھی اپنی مذہبی آزادی ہوگی. تو اس اعتبار سے یہاں پہ ہندو پاکستان بننے سے پہلے کے رہ رہے ہیں, اس طریقے سے سکھ بھی رہ رہے ہیں, کرسچنس بھی ہیں, جوس تو مجھے کبھی میرے علم میں نہیں آئے, پارسی خاندان شاید تھوڑے سے ہوں, اور قادیانیوں کا بھی جو معاملہ ہے یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ پاکستانی شہری تو ہیں, انہیں وہ شہری حقوق تو ملنے چاہیے. اور آپ اس سے بڑھ کر جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ بریلوی اہل حدیث کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتے, اہل حدیث بریلویوں کو نہیں یہاں دیکھنا چاہتے. یہ سب ایک دوسرے کو آپس میں بھی کافر سمجھتے ہیں, اس کا آپ کیا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے واضح لکھا ہے کہ دیوبندی, اہل حدیث وہابی اور شیعہ یہ سب کے سب واجب القتل اور مرتد ہے, احکام شریعت میں انہوں نے لکھا ہے, اور ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے. اور قادیانیوں کا ذکر انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب مجھے بتایا کہ بریلویوں کی حکومت آئی تو اہل حدیثوں کی تو خیر نہیں ہے, سب کو موقع ہونا چاہیے. نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویشچن ہے اگر کوئی ہاسٹل میں قصر نماز ادا کرے اور نوافل نہ پڑھے اور جب گھر میں واپس آئے تو پوری نماز پڑھے, ساتھ سنت مؤکدہ بھی پڑھے, تو کیا اسے سنت مؤکدہ والی فضیلت ملے گی؟ ہاں جی انشاءاللہ ملے گی, کیوں نہیں ملے گی. مسافر کو تو ویسے ہی سنت معاف ہے نا, مل جائے گی فضیلت. نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویشچن ہے میرے ہسبینڈ کے ذاتی پیسے ان کے ماموں کے پاس ہیں, ہم نے گھر لینا تھا, ماموں مر گئے, ہم ان پر زکوٰۃ نہیں دیتے, بہت سالوں سے ہسبینڈ بولتے ہیں کہ پیسے ہاتھ میں آئیں گے تو دیں گے, کیا ہم زکوٰۃ دیں؟ نہیں, جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں آتے آپ تو مالک ہی نہیں نا ان پیسوں کے, وہ تو ڈوب گئے نا پیسے. جب ملیں گے نا پھر آپ پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ نکال لیجیے گا. جب تک نہیں مل رہے ہو تو آپ چانس میں نا, ملے یا نہ ملے. نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویشچن ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ہمارے مولوی صاحب خطبے میں پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ جی جائز ہے, باقی وہ رضی اللہ عنہ ہے یا نہیں ہے وہ اللہ ان کا معاملہ ہے. جو مسلمان مر چکا آپ اس کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں, رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں, علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں. باقی ہماری وہ نارم ضرور چل رہی ہیں.
آپ اس پہ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں, رضی اللہ عنہ پہ دھوکا. امام مسلم کے شاگرد نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں 93 نمبر حدیث کے ٹاپ پہ جب سٹارٹ کیا ہے تو لکھا ہے قال امام مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتاب الام میں امام ابو حنیفہ کو امام شافعی نے لکھا ہے نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو غیر صحابی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں, یہ دعائیہ کلمات ہیں ہر مومن کے لیے, تو یہ جائز ہے. علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے المہند میں, 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے انہوں نے, تو جائز ہے. نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویسچن ہے, قرآن کی 7 قرات سے کیا مراد ہے؟ اگر مطلب میں فرق نہیں آتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں سختی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک قرات پر سختی کیوں نہ کی؟ نبی الاسلام نے بھی پروموٹ تو ایک ہی قرات کو کیا زیادہ, باقیوں کی اجازت دی ہے. وہ جو قرات کا اختلاف ہے وہ یہ کہ مجھے اجازت دی گئی ہے. حضرت عثمان نے مسلمانوں کی یونٹی کے لیے ایک کو پروموٹ کیا, وہ پروموٹ انہوں نے وہ کی جس قرات میں نبی الاسلام پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے عموماً سکھایا. باقی تو اس کی وہ ایک سمجھ لیں کالریز کے طور پہ نا, اصل تو کوئی قرآن جو ہے وہ عربی لسان مبین میں نازل ہوا ہے, باقی تو اس کے ڈائلیکٹس ہیں نا, تو ختم نہیں کی ہے. اور مطلب میں فرق پڑتا ہے, لیکن وہ ایسا کوئی ایسا فرق نہیں کہ ایک دوسرے کے الٹ ہو جائے, تفصیلی مطلب ہے. یعنی ایک قرات میں انفسکم, ایک میں آ گیا انفاسکم, لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہاری اپنی جانوں میں سے ایک رسول تمہارے پاس آئے. انفاسکم پڑھے تو تم میں نفیس ترین شخصیت آئے, تو ٹھیک ہے, دونوں معنی بہت درست ہیں, اپوزٹ نہیں ہے ایک دوسرے کے. نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویسچن ہے, واش روم اور خوف کی پیشنٹ کو اب نماز میں فوکس نہیں ہوتا, پہلے بہت سوچ کا وہم ہے, سوری وہم اور خوف کے پیشنٹ کو اب نماز میں فوکس نہیں ہوتا, پہلے بہت سوچ تھا لیکن اب کوئی پاس سے گزر جائے تو انکنڈیشنلی نماز بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے, اٹس شرک, کیا کرے؟ بہتر یہ کہ آپ ہاں جی جی ظاہر ہے عملاً تو شرک کی طرف جائے گا نا, دکھلاوے کے لیے نماز. بہتر یہ کہ آپ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا, لوگوں کے سامنے نہ نماز پڑھیں. نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویسچن ہے, کیا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ جی نبی الاسلام کا ہی طریقہ ہے. جب کوئی طریقہ رسول اللہ کے صحابہ سے ثابت ہو جائے اور دوسرے صحابہ اسے غلط نہ کہ, وہ رسول اللہ کی سنت شمار ہوتا ہے. اور انڈائریکٹلی بھی میں نے ثابت کیا ہے, ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا, نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا, میری ویڈیو دیکھیں. جلوی نیکسٹ کویسچن ہے, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجائے نماز میں شدید ہنسی آ جاتی ہے, یہ ہر بار ہوتا ہے؟ مجھے نماز میں جی مجھے نماز میں. آج بلال بھائی بھی آپ پہ ہنس رہے ہوں گے کہ منو کہنا سی تیرے کو نہیں پڑھا جاتا, تے آپ ہی نہیں پڑھ سکتے. یہ سوال سارے بلال بھائی نوٹ کر رہے ہیں نا ابھی, پہلے میں نہیں نوٹ تو وہ کر رہے, پڑھ رہے تو آپ ہے نا رومن. جلوی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے نماز میں شدید ہنسی آ جاتی ہے یا یہ ہر بار ہوتا ہے, کیا مجھے ہر نماز کے لیے نیا سے وضو کرنا ہے جبکہ میں شرعی معذور ہوں, لیکن اس سے وضو نہیں صرف نماز ٹوٹتی ہے؟ نہیں, ایک وضو سے ایک نماز کافی ہے. دوسرے اگر ہنسی اونچی آواز میں ہے تو باقی لوگ بھی سن رہے ہیں, اگر اپنے کانوں تک ہے نا پھر وضو نہیں ٹوٹتا, صرف نماز ٹوٹتی ہے. اور آپ کے کیس میں تو وہ بھی نہیں ٹوٹے گی. اگر آپ کی آواز زیادہ بلند ہو گئی ہے, ارد گرد لوگ اگر کھڑے ہوتے تو وہ سن لیتے, پھر وضو ٹوٹنا لازم آئے گا, اور اس پہ اجماع ہے. لیکن وہ ایک نماز آپ کی ہو جائے گی, اگلی نماز کے لیے آپ نے وضو کریں. جی نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویسچن ہے, میرا سوال یہ ہے, اگر حیضہ عورت پاک ہوئی ہے لیکن ابھی غسل نہیں کیا, اب وہ اسی حالت میں جنبی ہو, اس کے کیا حکم ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں میں سمجھ گیا, وہ غسل اتارے گی, جنابت کا غسل اتارے گی. حیض والا غسل تو ظاہر ہے اس نے بعد میں اتارنا, لیکن وہ جو جنبی ہو گئی ہے نا وہ غسل اس نے اتارنا ہے, وہ الگ سے غسل ہے. البتہ اگر آخری دن تھا, جنبی بھی تھی پلس وہ حائضہ بھی تھی, تو ایک ہی غسل کرنے سے دونوں غسل اتر جائیں گے. لیکن اگر ابھی دن باقی ہیں تو وہ فوراً اتارے, ناپاکی کی حالت میں نہ رہے. ایسی صورتحال میں بعض اوقات پھر جنات بھی اپنا اثر دکھاتے ہیں. نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویسچن ہے کہ ظہر کے ساتھ فجر پڑھنی تھی, نیت فجر کی کر لی, بعد میں تیسری رکعت شروع کر دی, مجھے یاد نہیں رہا کہ فجر پڑھ رہی ہوں, ایسا لگا ظہر پڑھ رہی ہوں, چوتھی رکعت میں یاد آیا تو کہ نیت تو فجر کی ہوئی تھی, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ صرف یہ کرنا چاہیے کہ سجدہ صاحب اینڈ پہ کر لیں, آپ کی فجر کی نماز شمار ہو جائے گی, اور زور بعد میں پڑھ لیں. وہ 4 رکعتیں زور کی نہیں ہوگی, کیونکہ نیت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی, انما الاعمال بالنیات. وہ 4 چھوڑ کے آپ نے 6 بھی پڑھی ہے نا, تو 2 فرض آپ کے فجر کے شمار ہو جائیں گے اور 4 آپ کے نفل لکھے جائیں گے, لیکن اینڈ پہ سجدہ صاحب کرنا ہوگا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 4 ہیں تو اب زور کے آپ کے 4 ہو گئے, وہ آپ کی جو سٹارٹ میں نیت تھی وہی شمار ہوگی. وہ 2 فالتو ہو گئے نا, وہ نفل شمار ہو جائیں گے, 2 فجر کے فرض شمار ہو جائیں گے. اجماع ہے اس بات کے. نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویسچن ہے, اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہو کہ ہم اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہ کریں, تو کیا اسی نفرت سے ہمیں گناہ ہوگا, اور اپنے دل کو نرم کیسے کریں؟ آپ سب سے پہلے تو اس کی شکل دیکھنا چھوڑ دینا,
اگر اوائڈ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ شکل دیکھنے سے پھر زیادہ آپ کو اور نفرت پیدا ہوگی. اس کے بعد آپ اپنی برائیوں کو یاد کریں اور اس شخص کی کسی اچھائی کو یاد کریں. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں بد سے بد جس کے اندر کوئی اچھائی موجود نہ ہو, اور اچھے سے اچھا انسان نہیں ہے جس کے اندر کوئی برائی موجود نہ ہو. تو آپ اس طریقے سے اس کی اچھائی کی طرف نظر کریں, آہستہ آہستہ دل اللہ تعالیٰ نرم کرے گا. نیکسٹ جلوی نیکسٹ کویسچن ہے, ماں باپ رفع الدین کرنے سے منع کرتے ہیں, میں کیا کروں بتا دیں. ارے آپ یہ کریں کہ ماں باپ کو بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو مجھے بتائیں کہ میں رسول اللہ کی بات مانوں یا آپ کی بات مانوں. اگر تو ماں باپ مسلمان ہیں تو اللہ سے ڈر جائیں گے, اور اگر بابوں کے ماننے والے ہیں تو ان کو بتائیں کہ عبد القادر جیلانی بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے, جن کو آپ پیران پیر کہتے ہیں. آہستہ آہستہ قائل کریں, انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. جی نیکسٹ. جی بھائی ٹائم مکمل ہو گیا, تو یہ تو پڑھ لو نا جو 1:11 آپ نے ڈسپلے کرایا ہے. یہ بلال بھائی نے ڈالا, بلال بھائی کر لیں. بلال بھائی آج بہت خوش ہیں, بہت خوش ہیں بلال بھائی آج. جی علی بھائی. ہاں جی علی بھائی لاسٹ کوشچن ہے, کیا انگوٹھی پہننا سنت ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے؟ اگر ہے تو کس ہاتھ میں ہے اور انگلی میں وضاحت کر دیں. جو عموماً حدیث جو ملتی ہے بخاری مسلم میں وہ تو یہ سیدھے ہاتھ کی ہے, سیکنڈ لاسٹ والی انگلی میں پہننا سنت ہے. لیکن بعض روایتیں ایسی ہیں جن میں الٹے ہاتھ میں بھی آپ نے انگوٹھی پہنی ہے. آپ کا عمومی عمل سیدھے ہاتھ میں ہی انگوٹھی پہننا ہے. آپ انگوٹھی والا چیپٹر مشکات المصابیح میں کھول کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو ساری حدیث ایک جگہ مل جائیں گی. مرد عورت دونوں کے لیے سنت ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. فی امان اللہ. جی اللہ فی امان اللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ.